سلام دوستوں، میں میسم آپ دیکھ رہے ہیں جرأت پاکستان۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے آپ کو آج سے اپڈیٹس کا باقاعدہ سلسلہ شروع کریں گے۔ اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ ایران کے تعلقات کیسے جا رہے ہیں، عرب ممالک کے ایران کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، عرب کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، چائنا اور رشیا کا جو بلاک ہے یہ یورپین اور امریکن بلاک کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے یا کیا ان کی آپس میں جنگ جاری ہے، اس متعلق آج سے ہم سیریز کا باقاعدہ آغاز جرأت پاکستان کے پلیٹ فارم سے کر چکے ہیں۔ آپ نے ابھی تک ہمارا اگر یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع فراہم کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اس کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا کے حالات بدل رہے ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کا جو ایک منصوبہ تھا اس پر عمل تیزی سے شروع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت دنیا کے حالات جو ہیں وہ ورلڈ وار 3 کو یعنی عالمی جنگ عظیم تیسری کو جو ہے وہ اس کی ہمیں نوید سنا رہے ہیں، اس کی خوشخبری سنا رہے ہیں، یا اس کی آپ جو الفاظ دے دیں کہ وہ سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ابتر حالات ہیں پوری دنیا کے، کیونکہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہیں، جنگ کی صورتحال پیش کر رہی ہیں اور جنگ کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ اگر سب سے بڑی بات کی جائے امریکہ اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے، امریکہ اور ایران کے تعلقات شروع دن سے ہی انقلاب اسلامی ایران کے بعد ان کے حالات امریکہ کے ایران کے آپس میں ڈسٹرب رہے اور شروع سے ہی ایران کی امریکہ کے ساتھ نہیں بنی۔ کافی ادوار میں مذاکرات کی کوشش کی گئی لیکن یہ کوشش ناکام رہی، کیونکہ کبھی امریکہ کی جانب سے ایران کی ہائر 30s کو مارا گیا، کبھی جو ہے وہ کن لوگوں کو امریکہ نے ایران کے اندر جا کے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا اور ایران کو نقصان پہنچایا، کبھی کیسے پراکسیز کھیل کے ایران اور عراق کی جنگ لگوائی گئی، پھر عراق کو تباہ کروایا گیا، پھر شام کو تباہ کروایا گیا۔ تو یہ ایک چیزیں ہسٹری میں موجود ہیں۔ تو ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس کے متعلق ہم آپ سے بات کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے ایران کا بڑا نقصان کیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ایرانی سپریمیسی یا ایرانی لیڈرشپ جو ہے پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کرے اور یا اس کا اثر و رسوخ اس خطے میں بڑھے۔ تو اس وجہ سے اس نے بڑے مسائل کریٹ ایران کے لیے کی، جیسے کہ قاسم سلیمانی کو قتل کیا گیا امریکہ کی جانب سے عراق کے اندر، جو کہ IRGC کے جنرل تھے اس وقت، ان کے لیڈ کر رہے تھے ایرانی ریولیشنری گارڈ فورس کو۔ اس کے علاوہ فخری زادہ جو ان کو شہید کیا گیا، جو کہ ایک ایرانی سائنسدان تھے۔ یہ فخری زادہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو فخری زادہ جو تھے وہ پاکستان میں ایسے ہی سمجھ لیں ان کو ایران کے لیے تھے جیسے پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے، جو کہ نیوکلیر بم بنا رہے تھے یا جنہوں نے بنا کے پاکستان کو دیا۔ تو یہ اس طرح کی لیڈرشپ تھی، سائنسدان تھے جن کو امریکہ کے اندر ہی ٹارگٹ کیا گیا۔ ناظرین، ابھی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہے وہ کس طرح جاری ہوئی۔ یہ نیوکلیر کی جنگ تھی، ظاہر نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنے کے لیے امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے، طرح طرح سے کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے جنگ بند کی جائے۔ بہرحال اس کے علاوہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ ایران میں مسلح افواج کو ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک انتہائی خطرناک بات بھی ہو سکتی۔ ناظرین، غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے خلیجی ممالک اور ترکی کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے ایران پر حملے میں امریکہ کا ساتھ دیا یا اپنی فضائی حدود اور اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی تو اسے دشمنی میں سمجھا جائے گا۔ یعنی اگر ترکی نے افغانستان تو چونکہ ایک ایئر بیس دے چکا ہے، آپ کو مبارک ہو تمام پاکستانیوں کو کہ جو اتنے بڑے علم بردار سمجھے جاتے تھے امریکہ اور ایران کے، امریکہ کے خلاف سمجھے جاتے تھے افغانی طالبان، انہوں نے امریکہ کو ایک معاہدے کے تحت ایران اور پاکستان پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ کو ایک ایئر بیس بھی دے دی ہے۔ اس میں میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے جن خلیجی ممالک کو ممکنہ نتائج سے خبردار کیا ہے ان میں عراق، کویت، امارات، قطر، ترکی اور بحرین شامل ہیں۔ یعنی یہ وہ ممالک ہیں کہ جو ممکنہ امریکہ کو اڈا دے سکتے ہیں، امریکہ کو فضائی حدود اپنی استعمال کروانے کے ایران کے خلاف دے سکتے ہیں۔ اس میں آگے کہا گیا کہ ان ممالک کی حکومتوں کے ترجمانوں نے فوری طور پر تبصرے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا، یعنی انہوں نے ان ممالک کے ترجمان نے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی۔ اور ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ کسی انتباہ سے آگاہ نہیں، لیکن اس طرح کے پیغامات دوسرے چینلز کے ذریعے پہنچائے جا سکتے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے بجائے عمان کے ذریعے بلا واسطہ بات چیت پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ایران کے سینئر اہلکار نے خبر ایجنسی کو بتایا کہ امریکہ کے ساتھ سیاسی تنازعات کے حل کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے بلا واسطہ مذاکرات اہم ہیں، جبکہ روس بھی امریکی دھمکیوں کو ناقابل قبول قرار دے چکا ہے۔ یعنی ابھی ایران ڈائریکٹ، کیونکہ امریکہ کی یہ بات تھی کہ ایران اور امریکہ ڈائریکٹ بیٹھے ہیں، لیکن عمان کے ذریعے ایران نے امریکہ کے ساتھ بیٹھنے کی بات کی اور کہا کہ ہم ڈائریکٹ نہیں بیٹھیں گے۔ ابھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکن صدر سے ملنے کے لیے امریکہ پہنچ چکے ہیں
اور امریکہ میں انہوں نے ایک تو جو ٹیرف لگایا گیا اسرائیل کے اوپر، اس کے متعلق بات کی کہ ٹیرف کم کیا جائے امریکہ کی جانب سے جو ٹیرف اسرائیل پر لگایا گیا، اور دوسرا ایران کے خطرے کو کم کرنے کے لیے خطے کے اندر سے ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی ملاقات ہوگی، جو کہ اہم ملاقات تھی۔ اس میں کچھ چیزیں ابھی کھل کے سامنے آئیں گی، کچھ چیزیں نہیں کھلی، تو ابھی اس پر بحث کرنا میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ ایران نے امریکہ کو دھمکی دے ڈالی، اور دھمکی یہ دے ڈالی کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کو بے معنی قرار دیتے ہوئے مسترد بھی کر دیا، اور کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات نہیں ہو سکتے، یہ ایک ویسی فضول سی بات ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کو بے معنی قرار دے دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بیان امریکی صدر کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت کو ترجیح دیں گے۔ یعنی جب ایران کی جانب سے خط کا جواب دیا گیا تو پھر امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنا چاہیں گے، درمیان میں کسی بندے کو ڈالے بغیر۔ تو ایران نے اس کو کہا کہ بھائی ہمیں بالکل بلا واسطہ تو منظور ہے، لیکن بال واسطہ ڈائریکٹ ہم مذاکرات آپ سے بالکل بھی نہیں کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو سب سے اہم آج کی ویڈیو کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا تو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ ایران کی دھمکی آئی ہے امریکہ کو کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ہم پھر جوہری توانائی یا جوہری ہتھیار حاصل کر کے رہیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر علی آیت اللہ خامنائی کے ایک سینئر مشیر علی لاریجانی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ اگر امریکہ یا اس کے اتحادیوں کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا تو اس کے پاس جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ترک خبر رساں ادارے کے مطابق علی لاریجانی نے سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم جوہری ہتھیاروں کی طرف نہیں بڑھ رہے، لیکن آپ اگر جوہری معاملے پر غلطی کرتے ہیں تو آپ ایران کو اس کی طرف بڑھنے پر مجبور کر دیں گے، کیونکہ اسے اپنا دفاع کرنا ہوگا۔ یعنی ہم اس موضوع میں نہیں پڑھتے کہ ہم جنگ شروع کریں یا جنگ چھڑیں، لیکن اگر آپ نے ہمارے اوپر سختی کی، آپ نے ہمارے اوپر دھمکیاں لگائیں، تو ہم پھر اپنا دفاع خوب طریقے سے کرنا جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایسا نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب آپ دباؤ ڈالتے ہیں تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ علی لاریجانی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو ایران کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اپنے جوہری پروگرام پر مذاکرات میں واشنگٹن کے ساتھ شامل ہونے پر راضی نہیں ہوا تو وہ غیر معمولی بمباری کرے گا، یہ کہا گیا امریکہ کی جانب سے۔ ٹرمپ نے NBC نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تو بمباری کی جائے گی، یہ ایسی بمباری ہوگی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے معاہدے پہ عمل درآمد نہ کیا اور ہمارے ساتھ معاہدہ نہ کیا تو بھائی ہم پھر ایسا دھماکہ کریں گے، ایسا حملہ کریں گے اور ایسا تباہ کریں گے ایران کو کہ ایران نے آج سے پہلے ایسا دھماکہ اور حملہ نہیں دیکھا ہوگا۔ ٹرمپ کو اپنے پہلے جواب میں خامنائی نے متنبع کیا تھا کہ کسی بھی بیرونی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ علی لاریجانی نے کہا کہ اگر ایران نے خود یا اسرائیل کے ذریعے اگر امریکہ نے خود یا اسرائیل کے ذریعے ایران پر بمباری کرنے کا فیصلہ کیا تو امریکہ ایران کو مختلف فیصلے کرنے پر مجبور کرے گا۔ یعنی اگر ایران کے اوپر حملہ امریکہ ڈائریکٹ کرتا ہے یا اسرائیل کے ذریعے کرواتا ہے یا کسی اور ملک کے ذریعے کرواتا ہے اس کی ایئر بیس استعمال کر کے، تو اگر ایسی حرکت کی گئی تو ایران کہتا ہے کہ ہم مکمل جواب دیں گے اور ہمارا یہ جواب بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب آپ دباؤ ڈالتے ہیں تو اسے ثانوی جواز مل جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ لوگ اس پر زور دیں گے اور دلیل دیں گے کہ یہ ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ تو آج کا یہ اس وقت کی اپڈیٹس تھیں کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور ایران مکمل طور پہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ایران کو مکمل طور پہ امریکہ نے گھیر لیا ہے، خلیجی فارس ہو یا دیگر بحرۂ عرب ہو، عرب امارات کے ممالک ہوں، اس وقت مکمل طور پہ امریکہ نے اپنے اڈوں کو، ہوائی اڈے، بحری اڈے ایران کے خلاف ایکٹیو کیے ہوئے ہیں اور بڑی بیڑوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ پہلے ایک تھا خلیج فارس میں، اب اس نے دوسرا بیڑا منگوا لیا ہے جو کہ ایک بڑی جنگ کی طرف لے کر جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں جو کہ مشرق وسطیٰ کے اوپر ہی ہوگی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔